آخرت دونوں کی تعلیم دیتا، اور یہ حسن اسلام نے زمانے کو متعارف کروایا۔ ہمیں تو یہ دعا سکھلائے گی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی بلائیاں بھی دے دے اور مجھے آخرت کی بلائیاں بھی عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے نا، بظاہر بڑے کمزور سے تھے، تو میرے حضور پوچھا کہ کیا تم نے کوئی دعا مانگی ہے؟ عرض کی جی حضور میں نے دعا مانگی ہے۔ تو حضور میں تم نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ عرض کی کہ حضور میں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جتنے دکھ آنے ہیں مجھے دنیا میں ہی آ جائے اور میری آخرت بہتر ہو جائے۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ حوصلہ شکنی کی۔ حضور میں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ جتنے دکھ آنے ہیں وہ مجھے دنیا میں آ جائے اور جتنے سکھ ہیں وہ آخرت پہ آ جائے، تو نے یہ دعا کیوں نہ کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اور دنیا جو ہے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے اندر دنیا کا مال جو ہے وہ مومن کے لیے ڈھال ہے، اور میں اگر ہمارے پاس دنیا کا مال نہ ہوتا تو بادشاہ ہمیں رومال کی طرح استعمال کر لے۔ تو دنیا ضرور کمائی جائے، یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ کمائے، لیکن سادہ لفظوں میں بات کروں تو دولت قارون نہ اکٹھی کرے، دولت عثمان اکٹھی کرے۔ یہ 100 باتوں کی ایک بات مجھے اور آپ کو نظریہ دیا گیا۔ دولت بھی ہو اور وہ راہ خدا میں خرچ بھی کرنے کا جذبہ نصیب ہو، حلال ذرائع سے کمایا جائے اور جائز جگہوں پر خرچ کیا جائے، تو یہ باعث برکت ہے، یہ باعث محمود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ تربیت دی گئی۔ لیکن جب کبھی دونوں بچیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر دنیا بچائیں تو آخرت میں نقصان ہوتا ہے، آخرت بچائیں تو دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بظاہر 2 چیزوں میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے، پھر اس وقت میں نے اور آپ نے جو ترجیح ہے وہ آخرت کو دینی ہے، چونکہ وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔